پیچھے کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم اور برادران اسلام، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے آخری وہ آیت ہے جو کہ نازل ہوئی ہے. نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت یہی ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور جو نعمت میں تم پر قرآن کی شکل میں نازل کر رہا تھا وہ نعمت بھی پوری ہو گئی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں اس بات پر راضی ہوں کہ تم دین اسلام کو منتخب کرو. تم اسلام کو منتخب کرو بحیثیت دین کے. اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں. یہ تو ہے قرآن کریم کی آیت، اور یہ ہے اس کا ترجمہ. اب عملی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ روز اول سے یہ کہانی جاری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی صدی اس سے خالی نہیں. وہ یہ ہے کہ دین پر اعتراض، دین سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان پر اعتراض، نت نئے اعتراضات. آج کی اس نشست میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع یہی ہے کہ دین اور دینداروں پر اعتراضات. اعتراضات کی بھرمار ہوتی ہے، بوچھاڑ ہوتی ہے، اور اعتراض کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا، بہت بڑی میں نے ہوشیاری کا ثبوت دیا. میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ اعتراضات اب سے نہیں ہیں، یہ روز اول سے ہیں. کوئی صدی خالی نہیں ہے، اور جتنے اعتراضات ہوتے ہیں باتیں سب وہی پرانی ہوتی ہیں. صرف یہ کہ اسلوب نیا ہوتا ہے، طریقہ کار نیا ہوتا ہے، نوعیت کا فرق ہوتا ہے. اور اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے
بے شمار لوگ دین پر اور دین سے تعلق رکھنے والوں پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں علماء امت، وہ ان اعتراضات کا تسلی بخش ان اعتراضات کے جوابات بھی دیتے رہتے ہیں۔ ادھر سے اعتراضات کی بھرمار ہے اور ادھر سے الحمدللہ ہر اعتراض کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ تو جو کام پچھلے زمانے میں ہو رہا تھا وہ اس وقت بھی ہو رہا ہے، اعتراض در اعتراض در اعتراض، ایک ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا۔ ان اعتراضات کو اگر ہم اپنے طور پر تقسیم کریں تو دو حصوں میں منقسم ہیں یہ اعتراضات۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے دین کی بات، وہ صحیح طور پر پیش نہیں کی گئی، اس کی وضاحت نہیں ہوئی، تو وضاحت کے لیے معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک شخص سوال کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور دوسری قسم انہی اعتراضات کی وہ ہے جس میں سامنے والے کو اپنی کوئی معلومات نہیں بڑھانی دین سے متعلق، بلکہ اعتراض برائے اعتراض، بلا وجہ کے اعتراضات دین پر، دین سے تعلق رکھنے والوں پر۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور مثال دینے سے پہلے تمہید کے طور پر یہ جملہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس سے کسی ایک شخص کی، کسی ایک جماعت کی، کچھ چند لوگوں کی تائید مقصود نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہ الحمدللہ مخلص ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کام۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ بھائی سیدھے سادے لوگ دین سے کچھ جڑ گئے ہیں اور وہ کوئی دین کی بات پیش کر رہے ہیں تو انہیں کم سے کم دین کا کام کرنے دو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو تبلیغی جماعت کے نام سے کام ہو رہا ہے، یہ جماعت مخلصین کی جماعت ہے۔ جو شخص بھی اس میں آتا ہے وہ سراسر مخلص ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ اپنی جان بھی لگا رہا ہے، مال بھی لگا رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے۔ کوئی ایسی لالچ نہیں ہے کہ میں اگر یہاں وقت لگاؤں گا، اپنی جان لگاؤں گا، اپنا پیسہ خرچ کروں گا تو اس کا کوئی بینیفٹ مجھے فوری ملے گا، کوئی مجھے پیسے ملیں گے، کوئی اور فائدہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو شخص بھی آئے گا دین کا کام کرے گا، دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ جڑ جائے گا تو وہ اپنی آخرت سنوارنے کے کام کر رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ اس کو نہیں مل سکتا۔ اب یہ کام جس انداز میں بھی ہو رہا ہے اس پر اعتراضات کی بھرمار ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے صاحب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 3 دن کے لیے نکلو سہ روزہ، 10 دن کے لیے نکلو، 40 دن کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے، اور سال بھر کی جماعتیں نکالتے ہیں، تو سامنے والا پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اب ان کو کتاب بتاؤ کہ جی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے سہ روزہ، عشرہ، چلہ، 4 مہینے اور سال بھر کی جماعتیں، یہ کس کتاب میں؟ اور اسی طرح سے اسی جماعت پر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ لوگ ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور جو شخص بھی اعتراض کر رہا ہے اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ ضعیف کیا چیز ہوتی ہے اور من گھڑت کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص من گھڑت کوئی حدیث بیان کرے گا، کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرے گا تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑی تہمت ہے، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ لہذا اپنی طرف سے گھڑ کر احادیث تو کوئی بیان کرنے سے رہا۔ اب آپ کو فرق معلوم نہیں کہ ضعیف کسے کہتے ہیں، ضعیف کا کیا مطلب ہے، کسی حدیث کو اگر ضعیف کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے، اور ضعیف حدیث سے کہاں کہاں استدلال کیا جا سکتا ہے، کہاں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں علمی باتیں ہیں، اور ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ بھائی اگر آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں اس مخلصین کی اس جماعت پر، تو پھر اگلا سوال یہ بھی ہوگا کہ بھائی یہ جو مدارس کا نظام چل رہا ہے، مدرسوں میں عالم بنائے جاتے ہیں 8 سال 16 سال، جی مفتی بنائے جاتے ہیں کہیں 1 سال، کہیں 2 سال، کہیں 3 سال، غرض ہے کہ مختلف قسم کی، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟
ظاہر ہے کہ نہ وہ کسی کتاب میں لکھا ہے نہ یہ کسی کتاب میں لکھا ہے. یہ سب جو ہیں وہ انتظامی معاملات ہیں، اور انتظامی معاملات کو سمجھنے کے لیے سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کورسز ہیں. دنیا میں آپ چلے جائیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ اگر چاہتے ہیں کہ مجھے شدھ بدھ حاصل ہو جائے تو اس کے لیے کورسز ہیں. کہیں جو شارٹ کورسز ہیں، کہیں لوگ آپ کو ملیں گے ڈپلوما ہولڈر، کہیں ڈگری ہولڈر. یہ سب کیا ہے؟ یہ اس فیلڈ سے ان کو جوڑا جا رہا ہے. کہیں جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کورسز ہوتے ہیں، اور سرٹیفکیٹ کورسز بعض اوقات ایک دن کے ہوتے ہیں. ایک دن آپ جائیں، سیمینار ہے، کانفرنس ہے، وہ آپ نے اٹینڈ کیا، آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا کہ صاحب اس سلسلے میں آپ تشریف لائے تھے، آپ نے ہماری بات سنی یا آپ نے اٹینڈ کیا. اور بعض اوقات 3 دن تک چلتی رہتی ہے وہ کانفرنس، وہ سیمینار، وہ آپ نے اٹینڈ کیا، آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا. تو سرٹیفکیٹ کورسز ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس فیلڈ سے متعلق معلومات، کچھ تھوڑی بہت معلومات حاصل ہو جائیں. مقصد ہوتا ہے آگاہی. تو جو چیزیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. کبھی آپ نے غور کیا تبلیغی جماعت کے نام سے جو کام ہو رہا ہے وہ کیا چیز پیش کرتے ہیں؟ نمبر 1 کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ کا تعلق قرآن و حدیث سب سے ثابت ہے، توحید ہے. نمبر 2 نماز کی تلقین کرتے ہیں، نماز کا تذکرہ قرآن حدیث میں موجود ہے. ذکر کی تلقین کرتے ہیں، نیت کی درستگی کی تلقین کرتے ہیں، اکرام مسلم سکھاتے ہیں، اور دین کی طرف دعوت دینے کے طریقے سکھاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اس میں سے کون سی بات ہے جو دین سے تعلق نہیں رکھتی؟ ہر چیز کا تعلق دین سے ہے. ایک اور عجیب بات میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں. کراچی سے صرف 6 گھنٹے کی ڈرائیو پر ایک علاقہ ہے جو تھر کا علاقہ کہلاتا ہے، تھر پارکر. کیا چیز ہے وہ؟ تبتا ہوا ریگستان ہے، ریتیلا میدان ہے. وہاں ذرا ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والوں کو وہاں بھیجا جائے، وہاں جا کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جانے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں پر جو ان پڑھ لوگ ہیں، انہیں کلمہ بھی نہیں آتا، ان کو کلمہ سکھاتے ہیں. اور وہاں جا کر مشقتیں برداشت کر کے کلمہ سکھانا، یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور آخر میں رہ گئی وہ بات کہ صاحب ضعیف احادیث، اور صاحب یہ فضائل اعمال جو مرتب کی ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہم. تو بھائی حضرت شیخ جو ہیں اپنے گھر سے احادیث لے کے نہیں آئے، وہ تمام احادیث حدیث کی بڑی کتابوں میں موجود ہیں. اور اصول یہ ہے ان احادیث کے ذریعے سے کیا بات ثابت کی جاتی ہے؟ فضائل. یہ جو کتابیں ہیں، کہیں فضائل ذکر ہے، کہیں فضائل نماز ہے، کہیں فضائل درود شریف ہے، کہیں فضائل صدقات ہیں. ان تمام میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ فضائل بیان کیے جاتے ہیں. اور اصول یہ ہے کہ فضائل کے باب میں اگر کسی حدیث میں کچھ ضعف ہو، ضعف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث گھڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ راوی جو بیان کرنے والے ہیں ان میں سے کسی ایک راوی کے بارے میں اطمینان نہیں ہے، تو ایسی حدیث مطلب یہ کہ صحت کے اعلیٰ معیار پر نہیں ہے. لیکن فضائل کے باب میں ایسی احادیث سے کو تسلیم کیا جاتا ہے اور ایسی احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے. یہ اصول ہیں. فضائل کے بارے میں لی جائیں گی، مسائل کے سلسلے میں یہ حدیثیں نہیں لی جائیں گی. یہ ایک اصول ہے. اور اصول، قاعدے، قانون کچھ معلوم ہے نہیں، بس میں نے کہا نا کہ آنکھ بند کر کے اعتراض کرنا ہے، اعتراض برائے اعتراض. اور آگے چلیے. زمانہ قریب میں میرے علم میں یہ بات آئی کہ صاحب عورت کی گواہی شریعت نے نصف رکھی ہے. یہ عورت کی گواہی نصف جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ. کوئی بھی موقع ہو تو 2 آدمی، 2 مرد گواہی دیں. اور اگر 2 مرد نہ ہوں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں تو 2 عورتیں مل کر ایک گواہی مکمل ہوگی. اور 2 عورتیں کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے کہ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلائے گی کہ بات ایسی نہیں ایسی تھی. معلوم ہوا کہ یہ 2
کہ عورت کی گواہی کا نصف ہونا کہا جاتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ صاحب دیکھیے مولویوں نے جو ہے نا عورت کی گواہی کو آدھا کر دیا ہے، عورت کو گرا رہے ہیں۔ بھائی عورت کو گرانے کی یا اس کی گواہی کو آدھا کرنے کی ہمیں کیا پڑی ہے؟ مولویوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کی گواہی کو آدھا کریں؟ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور جو شخص قرآن کو نہ مانے، قرآنی آیت کے خلاف کوئی بات کرے، قرآنی آیت کا انکار کرنا یہ تو کفر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے، عقل دے۔ اگر وہ واقف نہیں ہے تو ان کو واقف ہو جانا چاہیے۔ واقفیت، عدم واقفیت جو ہے، کوئی چیز اگر معلوم نہیں ہے، معلومات کی کمی، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ معلومات حاصل کر لیں، اور جب معلومات حاصل ہو جائیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے منہ سے ایسے کوئی بات نکلی ہے تو توبہ کریں، استغفار پڑھیں اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ جملہ کہہ دینا کہ صاحب مولویوں نے جو ہے عورت کی گواہی عادی کر دی ہے اور عورت کو کہنا چاہیے اس کے مقام سے گرا دیا ہے، یہ انتہائی غلط باتیں ہیں۔ اور آگے چلیے، دین پر، دینداروں پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں انہی میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ صاحب زمانہ دیکھیے کتنا ترقی کر گیا ہے۔ ایک زمانے میں آپ یہاں سے سعودیہ جانا چاہتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو 4 مہینے کم سے کم لگ جاتے تھے، تو بھائی اب تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزوں میں اصول یہ ہے کہ وہ پرانی ہو جاتی ہیں تو تبدیل کر دیتے ہیں۔ لے دے کے آپ نے مذہب کو پکڑ کے رکھا ہے، مذہب اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک آپ اسی پرانے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اب مذہب میں بھی موجودہ حالات کے لحاظ سے تبدیلی ہونی چاہیے۔ یہ اعتراض کرنے والے کا اعتراض ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے وہ چاہتا ہے کہ دین کے اندر بھی قدغن لگائی جائے، دین کے اندر بھی تبدیلی لائی جائے۔ خدا کے بندے ذرا سوچو، مذہب آیا ہے انسان کو تبدیل کرنے کے لیے، مذہب اس لیے نہیں آیا کہ آپ مذہب کو ہی تبدیل کر دیں، مذہب آیا ہے انسان کو تبدیل کرنے کے لیے، انسانیت سکھانے کے لیے، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے تو ہمیں عطا فرمایا یہ دین، کس لیے؟ تاکہ ہم مسلمان تو بعد کی بات ہے انسان بن جائیں۔ انسان بنانے کے لیے، انسانیت سکھانے کے لیے مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ اور بھائی اصولی طور پر یہ بات ہے کہ دنیاوی چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں لیکن قدرتی چیزیں تبدیل نہیں ہوتی۔ سورج جو ہے وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے ڈوبتا ہے، تو بھائی اب آپ کہیں اتنا عرصہ ہو گیا، اب اس میں بھی کوئی تبدیلی آنی چاہیے۔ جی آم کے پیڑ سے آم ہی آپ کو ملیں گے، انگور کی بیل سے آپ کو انگور ہی ملیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ مرغی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور پیدا کیا اس لیے کہ وہ انڈے دے، گائے بھینس ہمارے نفع کے لیے تاکہ اس کے دودھ سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ جی 2 اور 2 4 کا نظام ہے، 4 اور 4 8 کا نظام ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی اگر آ سکتی ہے تو صرف ایک چیز میں آ سکتی ہے، جس چیز میں تبدیلی آ سکتی ہے وہ ہے سوچ کا فرق، وہ ہے نظریے کا فرق۔ نظریے میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور نظریہ کب تبدیل ہوگا؟ جب کہ ہم مذہب کو سمجھیں گے۔ نظریے میں تبدیلی آتی ہے مذہب سے، اور مذہب اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے اس دنیا میں جو آتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت پر پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فطری طور پر اسے مسلمان ہونا چاہیے، لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بچہ جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اگر ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی ہو جاتا ہے، عیسائی ہیں تو عیسائی ہو جاتا ہے، مجوسی ہیں تو مجوسی ہو جاتا ہے، بت پرست ہیں تو بچہ بت پرست ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ماں باپ اسے بت پرست بناتے ہیں، آتش پرست بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، ورنہ فطری طور پر بچہ جو آیا تھا وہ مذہب اسلام کو قبول کرنا چاہتا تھا۔ اور آگے چلیے، خواتین لباس کے سلسلے میں بطور فیشن خواتین جو ہے وہ جس لباس کو اپناتی ہیں، یہ لباس فطرت کے مطابق نہیں ہے۔
فیشن الگ چیز ہے، فطرت الگ چیز ہے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے یہ لباس جو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے لباس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ننگی ہیں۔ یہ ایسا لباس پہنتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، لوگ ان کی طرف جھکیں، اور ممیلات ہیں، یہ ایسی ادائیں دکھاتی ہیں کہ کہنا چاہیے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اور ایسی عورتوں کے متعلق فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحھا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کتنی دور سے آتی ہے کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر 70 سال تک چلتا رہے، 70 سال میں وہ جہاں پہنچے گا اتنی دور تک جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مذہب کے خلاف بظاہر دیکھا جائے تو لباس پہنا ہوا ہے، لیکن انہوں نے فیشن کو اپنایا ہے۔ یہ فیشن یہ ایسی چیز ہے جو صرف ڈوبنے والی نہیں، لے ڈوبنے والی ہے۔ یہ خود بھی جا رہی ہیں جہنم میں اور بہت سارے مردوں کو بھی لے کر جا رہی ہیں۔ میرے بھائی، میں جو کہنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ اپنے لیے جینا بھی کوئی جینا ہے، اصل زندگی وہ ہے جو دوسروں کے نفع کے لیے ہو۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم سے دوسروں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے، جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے، ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے۔ اچھا تھا پڑوس کی آگ بجھانے میں مرتے ہم، افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے۔ یا شیخ اپنی دیکھ، ہر ایک اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے اور پاس پڑوس میں دائیں بائیں دیکھ نہیں رہا کہ ہماری قوم کو، میری قوم کو میری کتنی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو میں پورا کر سکتا ہوں یا نہیں، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا قدم بڑھانا ہے۔ ان سب سے ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ہم صرف اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں لگنا یہ ہمارے مذہب نے ہمیں نہیں سکھایا۔ ہمارے ہاں الحمدللہ مدارس میں، دینی مدارس میں طلبہ کوئی ان کو کہتا نہیں ہے، طلبہ ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے خدمت کا، وہ آگے بڑھ کر استاد کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ یہ جوتیاں سیدھی کرنے والے لوگ صرف جوتی سیدھی نہیں کر رہے، یہ اپنی تقدیر کو سیدھا کر رہے ہیں۔ تقدیر کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، اور ادب و احترام میں ان کا حق ادا کیا جائے۔ دوسری طرف یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ مقابلے کی ہے، ہر میدان میں مسابقت چل رہی ہے، ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ تو ایسے حالات میں کامیاب وہی ہوگا جو ریس کا گھوڑا بنے گا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اگر عمل کرو گے تو تمہارا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ تو عمل کے میدان میں ہمیں ترقی کرنی ہے، عمل کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، عملی اقدامات ایسے کرنے ہیں کہ جن سے خود ہمیں بھی فائدہ ہو، ہماری قوم کو بھی فائدہ ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تعلیمی ادارے بھی جو ہیں وہ پروفیشنل ہو چکے ہیں، نہ علم نافع ہے نہ عمل صالح ہے۔ علم نافع اسے کہتے ہیں جو اخلاق کو سدھارے، تو علم حاصل ہو رہا ہے لیکن اخلاق نہیں سدھر رہے، اور یہ علم نافع سے اخلاق کا سدھرنا یہ گارنٹی شدہ نسخہ ہے۔ آج ہم مختلف الیکٹرانک مصنوعات وغیرہ لیتے ہیں، صاحب ڈولنس کا، ایل جی کا، ہم نے فریج لے لیا، ڈی فریزر لے لیا، فلانی چیز لے لی۔ ان مصنوعات میں کیا ہوتا ہے، گارنٹی ساتھ، ایک گارنٹی کارڈ بھی ساتھ میں ملتا ہے کہ صاحب اتنے سال کی گارنٹی ہے، یہ خراب نہیں ہوگا۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر کی گارنٹی لے رہے ہیں۔ تو زندگی بھر کی جس چیز کی گارنٹی لی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور وہ ہے محنت، وہ ہے دین کی لگن، وہ ہے دین کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھانا۔ جب ہم آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی سدھرے گی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ اور یہ کہنا کہ ارے صاحب اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو دیکھیں چاروں طرف ماحول معاشرہ بگڑ چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ مایوسی کے الفاظ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی تو کفر ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں جس بات کی دعوت دی ہے وہ ہے
کمر ہمت کس لو، میدان میں اتر جاؤ، پھر دیکھو کامیابی تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے جو سفر اختیار کرتے ہیں، جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں، چل کر دیکھیے مسافر کا تو راستے انتظار کرتے ہیں۔ ہم اگر چلیں گے دین کے راستے پر تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں کامیابیاں نصیب ہوں گی، اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں سرخ روئی حاصل ہوگی۔ شرط کیا ہے کہ ہم عملی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ خدا کرے جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ خود میری بھی سمجھ میں آ جائیں اور آپ لوگوں کی بھی سمجھ میں آ جائیں، تمام لوگ سننے والوں کی سمجھ میں آ جائیں، اور خدا کرے کہ واقعتاً ہماری عملی زندگی میں فرق آ جائے۔ ہماری عملی زندگی جو کہنا چاہیے دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، دین سے بعد جو ہے وہ بعد خدا کرے ختم ہو اور ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ جناب اب گفتگو کرنی ہے کچھ۔ اتوار کے دن 14 اگست تھی۔ 14 اگست کیا ہے صاحب؟ ہمارا یوم آزادی ہے۔ اور یوم آزادی کا کیا مطلب ہے؟ یوم آزادی کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب ہم ہر چیز سے آزاد ہیں، کسی قسم کی اخلاقی قدریں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہر چیز سے آزاد ہیں، میں تو کہوں گا کپڑوں سے بھی آزاد ہیں۔ اور نوجوانوں نے یہ سمجھ لیا ہے یوم آزادی کا مطلب کہ موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال دیں اور شور مچاتے ہوئے گزریں، جو کوئی شخص اگر بیمار ہے، کوئی شخص اگر سونا چاہتا ہے اس کی نیند خراب کریں، اس کا مطلب ہے آزادی۔ اور مزید عوام الناس کی سطح پر جو کسر باقی رہ گئی تھی گزشتہ سالوں میں وہ اب پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جگہ جگہ وہ باجے بجنے لگے ہیں اور وہ بچہ بڑا وہ لے کے بجاتا جا رہا ہے، پوں پوں پوں، لوگوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ہم نے آزادی کا یہ مطلب سمجھا ہے۔ یہ آزادی عوامی سطح پر تھی۔ اب افسوسناک بات یہ ہے شرم، حیا، غیرت سب کچھ چلی گئی ہے۔ بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی کی انتہا ہے کہ اب ہم جشن آزادی کے نام پر حکومتی سطح پر شرم و حیا سے آزاد پروگرام کر رہے ہیں۔ سرکاری سطح پر پروگرام کیا گیا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، وہاں پر ہماری قوم کی بیٹیوں کو نچایا گیا، رقص و سرود کی محفلیں قائم ہوئی اور جناب علی دنیا جہان کی آتش بازی ہوتی ہے اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، یہ ملک ہمیں کیا اس لیے ملا تھا کہ ہم اس قسم کی حرکتیں کریں جن کا جو دین سے تعلق تو چھوڑیے، دین کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم مسلسل دین کے خلاف عملی اقدامات کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، سب جشن آزادی منا رہے ہیں۔ بہرحال آزادی عظیم نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم عبدیت کا اظہار کریں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے خوشی منانے کا طریقہ صرف یہی ایک طریقہ بتلایا ہے دونوں عیدوں پر، کیا ہے کہ 2 رکعت اضافی پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھو، یہ ہے خوشی منانے کا طریقہ۔ تو مذہب نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا، اور عملی طور پر ہمارا عوامی سطح پر جو حال ہے وہ بھی میں نے ذکر کر دیا، اور حکومتی سطح پر جو کچھ بھی کام ہوئے ہیں 14 اگست کے دن، اور خاص طور سے یہ کہ اسمبلی کے ممبران موجود تھے، ان ممبران کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، واک آؤٹ کر جاتے اور وہ کھڑے ہو کر اس کے خلاف شور مچاتے اور اس پروگرام کو وہیں روک دیتے، لیکن انہوں نے نہیں روکا۔ اب آپ کہیں گے صاحب سانپ گزر گیا، اب لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو لکیر پیٹنے سے یقیناً فائدہ ہوگا، سانپ گزرا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی آواز بلند کریں، ہم یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک اسلامی ملک میں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی کے جو پروگرام ہیں، قطعاً یہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پر، یہ ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر، جو ایک لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والی جو مملکت ہے، اس مملکت میں ایسی کسی چیز کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ اس آواز کو مزید آگے بڑھائیں، جس کے پاس جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو اختیار کریں، اور
اس کے ذریعے سے اس آواز کو آگے اس بات کو آگے پہنچائیں، اس مذمت کو آگے پہنچائیں کہ ہم اس پر سخت ناراض ہیں اور ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے، اور ایک اسلامی ملک میں ایسی حرکتیں ہوں گی تو ہم یقیناً اس کے خلاف آوازیں اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی دعائے صحت کے لیے کافی لمبی لسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مرحومین کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ بارش کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، جن لوگوں کا جو بھی نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس نقصان کی تلافی غیب سے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے، حفاظت والا معاملہ فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإتقاء ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وسيدة النساء فاطمة وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحة درست فرما لے. موبائل فون بند کر دیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله الشكر والسلام اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد عبدك ورسولك اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت دل میں پیدا فرما یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما دیجئے جو نہیں مانگا لیکن ہمارے حق میں بہتر ہے دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق مانگا یا اللہ آپ اپنے شایان شان عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ جو مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں یا اللہ آپ سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں یا اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور
دور فرما دیجئے یا اللہ سب کے مسائل حل فرما دیجئے۔ جناب عظمت الہی صاحب، فروخ راشد صاحب، نعمان راشد، ریان صاحب اور داؤد لودھی صاحب یہ بھی بیمار ہیں، دعا کریں اللہ پاک انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔